जब मैंने ये कहानी सुनी ना, सच कहूँ एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक सी गईं। मुझे लगा ये कोई फ़िल्म है, लेकिन नहीं, ये सब हकीकत में यहाँ बरतानिया में हुआ। एक औरत जिसने सिर्फ़ ये फ़ैसला किया कि जी अब इस रिश्ते में नहीं रहेगी। उसे लगा वो अब आज़ाद हो गई है, नई ज़िंदगी शुरू करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दिन वो वापस घर में जाएगी, उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जिसे आप सिर्फ़ ना एक वाक़या नहीं कह सकते। और सबसे खतरनाक बात ये है, ये जो इसके साथ हुआ है ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आखिर इस कार के अंदर ऐसा क्या हुआ था? इस यूके शौहर की ज़िंदगी का वो ऐसा राज़ है, जिसके पीछे ना एक खौफनाक कहानी छुपी हुई है। इसने पीठ में ऐसा खंजर घोंपा कि रूह काँप उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे अली रज़ा की। एक ऐसा शख्स था जिसकी मोहब्बत ना आहिस्ता-आहिस्ता नफ़रत में बदलनी शुरू होगी, और फिर जी नफ़रत ने इसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से ना वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और जब पुलिस ने इसका मोबाइल खोला, इसके मैसेज पढ़े, तो वहाँ पे सिर्फ झूठ नहीं था, बल्कि ऐसा राज छुपा हुआ था कि सुनकर ना इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन असल झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये सिर्फ एक अकेला वाक़या है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सच ये है कि यूके में ना कुछ बदल रहा था, और वो भी ना बहुत तेज़ी से। जब से पहला महीना शुरू हुआ, एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है। एक के बाद एक केसेस, एक के बाद एक को सज़ा, जैसे कोई ना इनविजिबल चेन चल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ पे खुल के बात नहीं कर रहा था। और फिर जी बर्मिंघम से ये एक ऐसी खबर, ऐसी कहानी सामने आई, जिसने ना सिर्फ लोगों को चौंकाया नहीं, बल्कि सबको सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सब कुछ बदल गया। कुछ लोग जो खुद को ना कानून से बड़े ऊपर समझते हैं कि कानून इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो शहर को जैसे ना अपना मैदान बना लिया हो। दिन दहाड़े क्या हो रहा था, लोगों के साथ क्या हो रहा था, ये सब कुछ इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था ना, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर ये वाक़या हो गया था, बस इसी की अब कसर बाकी थी। तो बरतानिया में ये एक खौफनाक वाक़या पेश आया है, जिसने ना सिर्फ एक घर बल्कि पूरी कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। एक शौहर जिसके बारे में ना शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपनी ही बीवी के साथ इतनी बेदर्दी से कुछ कर सकता है। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जो आगे हुआ वो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो इंसान को अंदर ही से ना हिला के रख देगी। असल में ना वो बीवी इसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इससे अलग हो गई थी, अलग एक घर में रह रही थी, अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसे लगा सब कुछ ना अब ख़त्म हो गया है। वो इस रिश्ते से बिल्कुल निकल आई थी, और अब सब कुछ ना ठीक हो जाएगा। लेकिन इसे क्या पता था कि यही फैसला इसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा। इसने ना अपने यानी उसके हस्बैंड ने इसे अपने घर बुलाया, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन अंदर ही अंदर ना कुछ उसके अंदर चल रहा था, ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और फिर जी इस घर के पीछे उसको अपने ये घर गार्डन में लेके गया। यूके में ना घरों में पीछे ना एक गार्डन होते हैं, जहाँ पे लोग सुकून के लिए फूल लगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, अपनी दुनिया बनाते हैं। यानी वहाँ पे बैठ के गपशप करते हैं, चाय वाय पीते हैं, और अपना ना बिज़ी रखते हैं। अपने आप को एक हॉबी के तौर पे ना वो गार्डन को यूज़ किया जाता है। लेकिन इस जगह ना इसने अपनी वाइफ़ को बुलाया, और फिर जी अचानक इस पर ऐसे जानवरों की तरह टूट पड़ा। इतनी बेरहमी से उसने उसको धक्का दिया, और वहीं वहीं वहाँ पे वो गिर गई। ज़मीन पहले से ही उसने खोदी हुई थी, जैसे कोई राज छुपाने के लिए वो पहले से प्रिपेयर था। और मारने के बाद इससे ना उठाकर वहीं मिट्टी में इसने दबा दिया, और फिर सब कुछ ना छुपाने के लिए इसे मिट्टी के ऊपर फूलों की एक ना क्यारी लगा देगी, ताकि ऊपर खूबसूरती नजर आए और नीचे ना इसका छुपा हुआ सच सच जो है कभी सामने ना आए। घर की वो जगह जो सुकून के लिए थी, वो जी अब कब्र बन गई थी। और यहाँ एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो इस सब में ना अकेला नहीं था, कोई और भी इसके साथ शामिल था। और यही वो चीज थी जिसने ना इस कहानी को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। और फिर इसकी एक दोस्त को कुछ ना अजीब सा महसूस हुआ। इसने जी पुलिस को बताया, और आहिस्ता आहिस्ता ना मामला खुलना शुरू हो गया। लेकिन जो सच सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर सवाल यही था, ये सब हुआ कैसे, और वो पकड़ा कैसे गया। अली रज़ा ना 42 ईयर का था, जिसकी कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता ना सामने आती जा रही थी। और जब पुलिस ने इसका फ़ोन और मैसेज चेक किए, तो मामला वैसा नहीं था जैसे सब समझ रहे थे।
علی رضا کی شادی نا ہبہ سے ہوئی تھی، وہ برطانیہ میں ساتھ ہی رہتے تھے اور یہاں پہ نا شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک بڑی ہنسی خوشی وہ اپنی زندگی گزارے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا ان کے درمیان مسائل اور زیادہ بڑھتے چلے گئے، بات سنبھلنے کی بجائے نا بگڑتی چلی گئی۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب نہ الگ ہو جانا چاہیے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ خاتون اب الگ ہو کر نہ اپنے لیے نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جی اپنا گھر الگ سے لے لیا، لیکن ادھر علی رضا کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ محبت آہستہ آہستہ نہ نفرت میں بدل رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سیپریٹ ہو کے ہنسی خوشی رہے، اور پھر جی اس نفرت نے نا ایسا رخ لیا جس کا انجام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہبہ 37 سالہ خاتون تھی، وہ ایک ڈریسر تھی اور اپنی زندگی میں نا آگے بڑھنا چاہتی تھی، کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی شادی 42 سالہ علی رضا سے ہوئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ نارے یہ جو رشتہ نا ٹوٹنے لگ گیا اور آخرکار نا علادگی ہوگی۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوا وہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ کورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی 12 اپریل کو اس کے فون سے نا میسج بھیجے گئے کہ وہ 2 مہینے کے لیے کہیں جا رہی ہے اور اس کا موبائل 1 مہینے کے لیے بند رہے گا، یہ 1 مہینے کے لیے بند رہے گا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد نا اس کی ایک دوست کو یہ سب کچھ عجیب لگا، جیسے بات ویسی نہیں تھی جیسی نہ دکھائی جا رہی ہے۔ پولیس نے پوچھا تو جواب ملا کہ وہ شاید نہ کہیں چلی گئی ہے، مگر شک وہیں سے نہ شروع ہوا اور معاملہ اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ پولیس نے جی آہستہ آہستہ نہ CCTVs اور کال ڈیٹا نکالنے شروع کر دیے اور پھر سچ نہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اس دن جب وہ اپنے کام سے واپس آئی نا اور گھر میں داخل ہوئی، سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملا اور پھر سب کچھ نہ ختم ہو گیا۔ اور کورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی جو ہر چیز نہ پہلے سے طے تھی، اور اس لیے یہ صرف قتل نہیں بلکہ ایک بے رحم منصوبہ تھا۔ اس کے بعد اس نے نہ خود کو بالکل نارمل دکھانے کی کوشش کی، کپڑے وپڑے بدلے اور سیدھا نہ ایک سپورٹ سینٹر چلا گیا۔ وہاں نہایا دھویا، حتیٰ کہ پول میں بھی گیا، جیسے نہ ہر نشان وہ اپنے ساتھ دھو دینا چاہتا تھا۔ اور واپسی پر نہ رستے سے صفائی کا سامان بھی خریدا اس نے، تاکہ جو کچھ ہوا تھا گھر میں اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ گھر میں نہ اس حصے کی اس نے نہ خوب صفائی کرنی شروع کر دی، تاکہ وہ جو خون کے نشانات نہ وہ مٹا سکے۔ اتنی شدت سے اس نے صفائی کی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک ایک نشان اس نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور پھر جی آخر میں نہ لاش کو اٹھا کر اس نے گھر کے گارڈن میں دفنا دیا، جیسے سچ کو مٹی میں نیچے نہ چھپا دیا گیا ہو۔ جہاں پہلے نا وہاں گارڈن میں پہلے ایک تالاب ہوتا تھا، اس جگہ کو بدل کے نا اس نے جی ایک نئی کیاری بنا دی اور اس کے اوپر اس نے پھول لگا دیے، تاکہ اوپر خوبصورتی نظر آئے اور نیچے چھپا ہوا سچ نہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ اور یہاں کہانی نے نا ایک اور نیا موڑ لیا، کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، ایک اور کردار بھی اس کے ساتھ تھا۔ علی رضا نے نا اپنی خالہ مریم کو اس سب میں شامل کیا، اس کو سارے اپنی جو بھی کرائم اس نے کیا وہ اس کو بتایا۔ اس نے اپنی خالہ مریم کو نہ کہا کہ آپ لندن سے نہ یہاں آ جائیں، تو خالہ جی لندن سے ادھر آ گئی اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب جی اس کو چھپانے میں نا آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ پھر جی دونوں نے مل کر نا یہ سارے ثبوت مٹانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے فون سے میسج بھی بھیجے گئے جیسے وہ کہیں چلی گئی ہو۔ لیکن بہن کو شک ہوا تھا، اور یہی شک نہ پولیس کی تفتیش کی شروعات بن گیا۔ پولیس نے نا گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور پھر وہ سچ سامنے آیا جو چھپایا جا رہا تھا۔ گارڈن سے نہ لاش برآمد ہوگی، اور گھر کے اندر بھی نہ خون کے نشانات بھی ملے، چاہے انہیں مٹانے کی اس نے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کی ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ شروع میں اس نے قتل سے صاف انکار کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے کہا وہ ذہنی طور پر بیمار بھی ہے، یعنی اس نے نا کافی کوشش کی اپنے بہانے کرنے کی کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، مگر عدالت نے اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر فیصلہ سنایا گیا علی رضا کو عمر قید کا، جس میں کم از کم نہ تقریباً 26 سال، اور اس کی خالہ کو بھی سزا دی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کیس میں نہ کچھ اور باتیں بھی سامنے آئیں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ پکڑا کیسے گیا۔ اصل میں نا اس کی ایک لڑکی سے بات چیت ہو رہی تھی، اور اس میں اس نے اپنے ارادوں کا نا اشارہ دے دیا، یعنی اس لڑکی کو سب کچھ وہ شیئر کرتا تھا، بتاتا تھا۔
تو اس لڑکی نے نا اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا، کیونکہ اس کو باہر کی ہوس لگی ہوئی تھی، باہر کے اس کو نشہ تھا، گھر کی اس کو قدر نہیں تھی، تو وہ جی کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ اور یہی چیز بعد میں نا اس کے خلاف وہ ثبوت بن گئی۔ اس سے روکا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا، لیکن وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہا، جیسے سب کچھ پہلے سے ہی طے ہو۔ پولیس کے مطابق نا وہ پہلے ہی سرچ کر رہا تھا کہ نشانات نہ کسی طریقے سے مٹائے جاتے ہیں، اور اس حساب سے چیزیں بھی خریدی گئیں۔ اس نے جا کے شاپ سے بلیچ لی، یعنی شاپنگ کی اس نے یہ نشانات مٹانے کے لیے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ یہ سب نا عارضی تھا، اصل منصوبہ اس کا کچھ اور تھا۔ سچ کو ہمیشہ کے لیے اس نے ختم کرنا تھا۔ وہ بار بار نہ کہانیاں بدلتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کو اٹھا کے اپنے گارڈن سے اٹھا کے کہیں اور لے کے جاؤں گا، بلیچ ویچ پھینکوں گا، اس کو برن کروں گا باڈی کو، یعنی باڈی کو بالکل ختم کر کے نا پھر کوئی سکون آئے گا مجھے۔ لیکن وہ بار بار اپنی نئی کہانیاں بدلتا رہا۔ کبھی کہتا وہ خود چلی گئی، کبھی کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہونے کا بہانہ بناتا رہا، لیکن بہن اور دوست کو بات ہضم نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ اور جب پولیس نے گہرائی میں جا کے دیکھا نا تو آخرکار وہ ٹوٹ گیا اور سچ سامنے آ گیا۔ تو پولیس تو ایسوں کی بھی سیدھی کرتی ہے، تو یہ تو اس نے اتنا بڑا کرائم کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا کہ ایک رشتہ اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایران سے تعلق رکھنے والی یہ لوگ اور برطانیہ میں ایسا سب ہونا دل کو ہلا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے کہ آخر کوئی انسان اس حد تک کیسے جا سکتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے انتقام میں یہ سب کر ڈالا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ تھا جو انسان کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور یہی وہ یوکے شوہر کی درندگی کا وہ راز ہے جو باہر سے عام لگتا ہے لیکن اندر سے نا ایک خوفناک کہانی چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس نے پیٹھ میں ایسا ہنجر کھونپا کہ روح کانپ اٹھی، اور یہی وہ ہرزبرن کا ڈارک سیکرٹ تھا جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ آخر انسان کب اور کیسے ہی اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے حالاتوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ شائلا ورلڈ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔